ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیت دل پہ کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں ہماری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ سورہ اعراف کی 16ویں اور 17ویں آیت، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں، ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں سوچتی ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، کہ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ سیدھا لیا ہو۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا سا بھی ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹے جاتے ہیں۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹو تو آگے جا کر اب سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلنا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، یہ کرو گے تو تمہارا کیریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے افیئر ہیں، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی، تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا ہے، اب تو تم کبھی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، نہ ہدایت پا سکتے ہو، تم نے نمازیں چھوڑی، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے کی گئی ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے اور سب کا حساب بھی رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار عنقریب کہا ہے۔ یہ عنقریب اس کے وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اس کی طرف جھک جائے گا، اس رب کی طرف مائل ہو جائے گا، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد
دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، جس کو کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، وہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ ہے اللہ کا دروازہ، جسے انسان اپنی محبت، توجہ اور خلوص سے ہی کھول سکتا ہے۔ برا وقت آتا ہے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہماری تکلیفوں کے ذریعے، ہمارے گناہ مٹانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ بس برا وقت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے بجائے اس سے شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک چاہے تو ہمیں توبہ کی مہلت دینے کی بجائے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں غرق کر دے، ہمیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ لیکن ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ پہلے ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے طریقے سے جوڑ سکے، اور اس کے طریقے سے جڑنے کی لذت ہی الگ ہے۔ یہ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے۔ وہ ہمارا ہاتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا، بس وہ ہماری پکار سننا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھتکارتا، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی ریت کے جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ایک گناہ کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری ہر توبہ بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خوشیوں کے تو ہم حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رب تعالی غم کے بادل چھانٹنے کے لیے ہم پہ رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم اس سے شکوے کرتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر آیا ہی کیوں تھا، ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔ ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں ہمیں ہمیشہ خوشیوں کی دلدل میں دسایا جائے اور غم کے آثار ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا، لیکن ہم برے وقت کے احسانات کو سمجھنے کے بجائے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں مضبوط بننا ہے، اور انسان بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اشرف المخلوقات سے زیادہ عقل بھی دی ہے اور ہمت بھی۔ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہمارا برا وقت ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پروردگار نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔